قرآن مجید فقان حمید کے فضائل. سب سے پہلے قرآن پاک کی تعریف، یعنی قرآن کسے کہتے ہیں. تو ارشاد فرمایا القرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام. قرآن وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا. القرآن المنزل علی الرسول، قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. المکتوب فی المصاحف، یہ وہ کلام ہے جو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے اور ہمارے پاس بھی وہ کتاب کی شکل میں لکھا ہوا موجود ہے. المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک نقل متواترہ کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے منتقل ہوا. یعنی آج پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ بیک زبان یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. اس میں کوئی شبہ شک نہیں کہ یہ قرآن ہے. مغرب و مشرق، شمال و جنوب، عرب و عجم، ہر جگہ پر ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے. تو حضور سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کوئی شبہ شک اختلاف نہیں. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا تو 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید فقان حمید میں نہ کوئی رد و بدل کر سکا اور نہ ہی کوئی رد و بدل کر سکے گا. یعنی اس کے زبر زیر پیش، اس کا پڑھنے کا طریقہ، لکھنے کا طریقہ، الفاظ، اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ پیاری کتاب ہے جس کے متعلق سورہ نحل آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی. یعنی تقریباً 23 سال کے عرصے میں وہ کتاب نازل فرمائی تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے. یعنی جب یہ کتاب آپ پر مکمل نازل ہو گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس کتاب کا جو علم عطا فرمایا تو اس میں اولین سے لے کر آخرین تک مکمل علم موجود ہے. تو اس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا اس کتاب کا، حضور کے بعد جن اللہ کے نیک بندوں کو کتاب کا علم جتنا زیادہ ملا ہی ان کی معلومات میں اضافہ تھا، اتنا ہی وہ اولین اور آخرین کے علم کو جانتے تھے. جیسے قرآن مجید فقان حمید کا علم رسول اللہ نے صحابہ کرام کو دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہوں نے ایک موقع پر رسول اللہ کی تعظیم کی اور ادب کیا، وہ تعظیم اور ادب رسول اللہ کو اتنا پسند آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تو انہیں قرآن کا فہم عطا فرما. تو حضور کی دعا کا صدقہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن پاک کا تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر فہم رکھتے ہیں. اب حضور کی دعا کا صدقہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لو دعا لی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، اللہ نے مجھے اپنی کتاب کا وہ علم عطا فرمایا رسول اللہ کے واسطے سے کہ مجھے اولین اور آخرین کا ایسا علم ملا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اللہ کی کتاب میں اسے ڈھونڈ سکتا ہوں. جمیع العلم فی القرآن، آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں سارا علم قرآن میں موجود ہے، لیکن لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں،
ان میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے۔ جیسے سمندر میں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، لیکن جو غوطہ نہ لگا سکے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ پیاری کتاب ہے کہ جس کے متعلق خود ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے وہ قرآن نازل کیا جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید شفا ہے، ہر طرح کی اس میں شفا ہے، بیماریوں سے شفا بھی ہے، ظاہری جسم کی بھی شفا ہے، باطنی جسم کی بھی شفا ہے، اور گناہوں کے مرض سے بھی یہ پیارا کلام شفا دیتا ہے۔ اس پیارے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ جو دل رکھتا ہے، جو حقیقت میں زندہ دل رکھتا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہ جب قرآن سنتا ہے تو ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور قرآن کی برکت سے اس کے علم میں اور اس کے درجات میں، اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جو دل کا مریض ہے، یعنی دل اس کا سخت ہے، زنگ آلود ہے، دل پر میل لگا ہوا ہے، تو اس پر بھی قرآن اس طرح اثر کرتا ہے کہ اگر وہ غور سے سنے تو قرآن پاک اس کے زنگ کو، میل کو اور اس کی سختی کو ایسا دور کر دیتا ہے کہ قرآن کا جب اسے فیض ملتا ہے تو اسے بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ خود قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ قاف آیت نمبر 37، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں ضرور نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو، یعنی جو اللہ والا ہے وہ بہت بلند درجات پاتا ہے، لیکن جس کا دل زندہ نہ ہو وہ بھی اگر قرآن غور سے سنے تو اسے بھی قرآن زندہ کر دیتا ہے۔ او القى السمع وهو شہید، یا وہ کہ جو دماغ حاضر رکھ کر توجہ سے قرآن سنے تو یہ قرآن اس کے لیے بھی نصیحت ہے۔ دیکھیں سورہ احقاف آیت نمبر 29، 26واں پارہ اور چوتھے رکوع میں ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور یاد کیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کی طرف جنات کے ایک گروہ کو کیا، وہ جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو وہ جنات گزرتے گزرتے رک گئے۔ یستمعون القرآن، وہ قرآن سننے لگے۔ فلما حضروہ، پھر جب وہ آپ کے دربار میں آئے اور انہوں نے جب قرآن سنا، قالوا انصتوا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے سے کہنے لگے خاموش رہو، غور سے سنو۔ پھر جب جنات نے غور سے سنا تو قرآن آگے وضاحت سے بیان فرماتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ جنات صحابی بن گئے، وہ صحابی جن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں انہیں وہ علم عطا فرمایا کہ پھر جنات نے جا کر اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی اور کتنے جنات کو مسلمان کر لیا۔ اسی طرح دیکھیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 83، 7ویں پارے کی پہلی آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو اس رسول پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آیت کریمہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ نجاشی اور اس کے دربار کے پادری حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو کہ آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں، مما عرفوا من الحق،
اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ نجاشی رو پڑا، سارے پادری رو پڑے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ کے دربار میں ایک موقع پر 40 پادری آئے، اور آپ نے جب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی تو وہ تلاوت سنتے ہی روتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، اور اگر دل کا زنگ دور ہو اور قرآن سنیں تو مزید درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام بیہقی علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب، بے شک یہ جو دل ہیں، تصدع کما یصدع الحدید، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اذا اصابہ الماء، جب لوہے کو پانی لگ جائے تو اسی طرح ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، گناہوں کا زنگ، کہ پھر انسان دین کی طرف، نصیحت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ایسی چیز ہے جو ان دلوں کو صاف ستھرا کر دے اور اس کے زنگ کو دور کر دے، یہ کیسے ہوگا؟ قال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کو روشن و منور کر دیتی ہیں، چمکا دیتی ہیں، نصیحت و دین کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان بات سنتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گناہ کے قریب نہیں جا سکتا، کانپ جاتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہو جاتا ہے، مگر کیسے؟ دلوں کا زنگ دور ہوتا کیسے ہے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے وہ یاد کرے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، یعنی قرآن سمجھ کر وہ پڑھے۔